بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ آئے جن کی عمر 96 سال تھی۔ جب آئے تو لاٹھی کے سہارے پر چل کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ عمر اتنی تھی کہ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو ہاتھوں سے آنکھوں کو کھول کر بات کرتے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا تو خیال آیا عمر 96 سال ہو گئی ہے۔ جب پیچھے نظر ڈالتا ہوں تو ساری کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج میں اللہ کے در پر آ جاؤں تو کیا آپ کا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی، میں غریب ہوں، میں صدقہ بھی نہیں کر سکتا، بیکار اور ناکارہ جسم ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ اگر آج اللہ کے در پر آ جاؤں تو کیا آپ کا اللہ ایسے ناکارہ جسم کو قبول کر لے گا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں، عبادتیں تو انسان کو خود کو نفع دیتی ہیں، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج تو نہیں ہے۔ اور بڑے جہادی ہیں جہاد کرنے والے، اللہ کو آپ کی تلوار کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے خزانے خالی تو نہیں ہیں کہ گویا آپ ہی صدقہ کریں گے تو بھرے جائیں گے۔ آپ سچے دل سے اللہ کے در پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ آپ کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کی یہ آیت لے کر آئے، اے نبی، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور مہربان۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، ایمان والوں یا کفار کے کسی خاص طبقے سے خطاب نہیں کیا، بلکہ لفظ یا عبادی استعمال کیا ہے کہ میرے بندوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کسی جگہ پر ہم کا لفظ استعمال کیا اور کسی جگہ پر میں یا میرے کا، اور میں یا میرے کا استعمال وہاں پر کیا جہاں پر شدید غصہ سے یا شدید محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لفظ یا ایھا الناس بھی استعمال کر سکتا تھا کہ اے لوگوں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندوں اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ وہ انسان جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے آج تک مجھے بول کر بھی راضی کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا، لیکن آخر تم میرے بندے ہو، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں تو ہوں ہی بخشنے والا اور مہربان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور اس نے اس کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دیں تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل خاتون تھیں۔ اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ شریعت کا علم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزادی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئیں تو شریعت کے مطابق ان کو بھی فسخ نکاح کا اختیار مل گیا اور ان سے کہا گیا
اگر تم چاہو تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح برقرار رکھو اور اگر چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتی اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بے حد محبت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھی۔ آخر کار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قصہ پیش آیا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے اور اب وہ میری بات نہیں مانتی، آپ ہی ان سے میری سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں، بیچارے اتنے پریشان ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لوں، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نہیں گئی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صورت کی کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ان کی بات مان لے گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورہ کو بھی یہ نہ سمجھو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا لازمی کیا جا رہا ہے، بلکہ مشورے کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں ایستادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا جنبہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش دوام سے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو،
انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوا ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشبودار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اے العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی مثال خلقتوں میں سے سرفراز کیا ہے۔ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میں بہت خوش تھی کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ یوں ہی نگاہ اٹھائے دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چلے دانت، چپٹی ناک، پھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا۔ چشمے نور میں نکلی ہوئی چاندنی اور گل و لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں۔ آتش قدح عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہان سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنی جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے تو میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وافردگی میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔
قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری تہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھجوایا جس میں زہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا کہ فوراً پہچان لیا، لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہودی عورت کو پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا، لیکن اس نے معافی مانگ لی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگیں، جی آپ میرے خاوند کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اب ام حکیم اپنے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچی تو پتہ چلا کہ خاوند کشتی کے ذریعے ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرایہ پر لے لی اور کہا کہ ذرا جلدی چلو، مجھے اگلی کشتی میں سوار ایک آدمی سے ملنا ہے۔ چنانچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی اور انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں، چلیں واپس اپنے گھر چلتے ہیں، وہیں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اکرمہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ان صحابی نے کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے۔ سر پر امامہ رکھنے کا بھی وقت نہیں ملا اور باہر نکل کر فرمایا، اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو۔ ابو جہل وہی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ بنائی تھی۔ آپ نے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ ابو سفیان کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر تو غیر مسلموں کے بہت بڑے لیڈر بن کر آئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی۔ ایک عورت تھی جس کا تنور تھا، اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہنے لگی، میں تمہارے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے، خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹیاں لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کا جہنم میں جانا کیسا پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا۔
مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کو ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کچھ کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ ویڈیو کو لائک اور مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔